جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج مختصراً بات کر لیتے ہیں صدر جو بائیڈن کا جو دورہ ہوا اسرائیل، فلسطین اور سعودی عرب، و خاص طور پہ سعودی عرب کا دورہ تو بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اور یہ بھی شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی امریکی صدر سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہو اور اسرائیل اس پہ خوش ہو رہا ہو، اس کو انکریج کر رہا ہو۔ تو اس سے بھی دیکھیے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ خطے میں کس طرح ریڈیکل بڑی انٹرسٹنگ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب جو بائیڈن اپنی الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے بہت سخت بیانات دیے سعودی عرب کے خلاف، اور خاص طور پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے خلاف، اور وہ انسانی حقوق کے بارے میں وہ اس کانٹیکس میں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمال خشوجی جو کہ امریکی جو کہ سعودی نیشنل تھے لیکن واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ منسلک تھے، جرنلسٹ تھے، ان کو قتل کیا گیا تھا سعودی عرب کی جو کانسلیٹ جنرل ہے استنبول میں 2018 میں۔ تو تمام مغربی دنیا نے بشمول امریکہ کے یہی کہا کہ جی اس کے اصل ذمہ دار جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس قتل کے وہ کراؤن پرنس ہیں۔ تو ایک لحاظ سے جو بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ صدر بائیڈن نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران دی تھی کہ یہ ہم سعودی عرب کو پرایا اسٹیٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، یعنی یہ کہ کوئی ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوگا۔ اور جب وہ الیکٹ ہو کے آ گئے تو انہوں نے ایک لیوک وارم ایٹیچیوڈ ہی رکھا، کوئی ٹیلی فونک رابطہ انہوں نے نہیں کیا، اور ایک لحاظ سے یہ سعودی عرب نے بھی اس کو بڑا ٹیکٹفلی پلے کیا، اور انہوں نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا شروع کیا، رشیا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہا، اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ جب رشیا نے 24 فروری اس سال یوکرین پہ حملہ کیا تو سعودی عرب نے کوئی کنڈیم نہیں کیا، بڑی نپی تولی میجرڈ اسٹیٹمنٹس دیں۔ تو ایک لحاظ سے امریکہ کو یہ خدشات تو لاحق ہو گئے کہ کہیں ہماری جو ڈس انگیجمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ تو بالکل اس کو چین یا رشیا کے سعودی عرب اس کیمپ میں نہ چلا جائے۔ لیکن کراؤن پرنس جو ہیں محمد بن سلمان، اور پھر دوسرا ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اب حکومت کرنی ہے، وہی آگے بادشاہ بنیں گے، اور اگلی کتنی دہائیوں تک رہتے ہیں، جوان ہیں، تو اگلے 30-40 سال شاید وہی رول کریں سعودی عرب کو، تو کوئی اور کوئی آپشن نہیں تھا میرے خیال میں، اور یہ نظر آ رہا تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب ہمیں سعودی عرب کے ساتھ ری انگیج کرنا چاہیے۔ اور جب صدر بائیڈن نکل رہے تھے اپنے وزٹ کے لیے تو انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا واشنگٹن پوسٹ میں، اور اس میں یہی کہا کہ وہ ری اورینٹ کرنا چاہتے ہیں تعلقات کو، رپچر نہیں کرنا چاہتے۔ پھر یمن کے حوالے سے بھی بڑے کنسرن تھے کینڈیڈیٹ جو بائیڈن کو، لیکن اب یہ تمام کنسرنز اپنی جگہ پہ رہ گئے ہیں۔ امیجیٹ تو دیکھیے جو سعودی عرب جانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سعودی عرب کو یہ کنونس کیا جائے کہ وہ جو آئل پروڈکشن ہے اس کو بڑھائے، کیونکہ رشیا یوکرین وار سے ایک آپ جانتے ہیں کہ کس قدر آئل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اور ان کو نیچے لانے کے لیے ضروری ہے کہ پروڈکشن کو بڑھایا جائے۔ اس وقت سعودی عرب تقریباً 10.5 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے پروڈیوس کر رہا ہے کروڈ آئل، تو امریکہ کی خواہش یہی ہے کہ وہ اس کو 12 ملین تک لے جائے۔ اب اور یہ بھی مارچ سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک تقریباً سعودی عرب میں جو پرائس ہائک ہوئی ہے اس سے تقریباً $15 بلین کا ایڈیشنل اس کو فائدہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب آیا اوبلائش کرتا ہے کہ نہیں امریکہ کو۔ دوسرا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو سارے ابراہم ایکارڈز کا سلسلہ شروع ہوا 2020 میں، جس کے تحت UAE، بحرین، موراکو اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اسرائیل کو اس بات کا ادراک ہے کہ جب تک سعودی عرب صحیح معنوں میں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم نہیں کرتا، اس وقت تک کی جو سارا اسرائیل کی کوشش ہے کہ اس پورے ریجن کو اکنامکلی انٹیگریٹ کرے، ملیٹریلی انٹیگریٹ کرے اور اپنی ایک سپریمیسی یہاں پہ لائے، وہ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہوں۔ تو یہ ایک وزٹ اس حوالے سے بھی بڑا اہم تھا، کیونکہ جو بائیڈن نے ڈیفینیٹلی انکریج کیا ہوگا سعودی عرب کو کہ وہ
جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں. لیکن سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا جب تک کہ فلسطین پہ اس کو کچھ نہ ملے، کچھ ٹینجیبل کنکریٹ چیز نہ ملے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ سعودی عرب اپنا ٹریڈ آفس تل ابیب میں کھولے گا، اور اس کے بعد اگر اسرائیل جو ہے فلسطین پہ کچھ کمٹمنٹ دے دیتا ہے. فرسٹ تو یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن، جس کی بات عرب لیگ کا کنگ عبداللہ کا ایک پیس پلان تھا، جس کے تحت 2 اسٹیٹ سلوشن پہ بات ہوئے اور فلسطین ایک الگ اسٹیٹ بنے ود ایسٹ جیروسلم ایز اے کیپٹل. تو یہ اگر اسرائیل مان لے تو پھر شاید سعودی عرب فارمل ریکگنیشن تسلیم کر لے اسرائیل کو. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ 2014 سے ہم جانتے ہیں کہ بنجامن نتنیاہو جو ہے سارا پیس پروسیس ڈورمنٹ ہو چکا ہے، اس میں فلسطین پہ اب کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور چونکہ اسرائیل میں خود بھی ایک لحاظ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پچھلے 4 سالوں میں 5 الیکشنز ہو چکے ہیں، اب اگلا الیکشن آ رہا ہے 1 نومبر کو. تو ایک لحاظ سے اس وقت جو ہے اسرائیل میں حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر حکومت ہے. تو لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کی خواہش ہے کہ اگر ایران کو کاؤنٹر کرنا ہے، ایران کی جو پراکسیز ہیں چاہے وہ لیبنان میں ہوں، عراق میں ہوں یا سیریا میں ہوں، تو بڑا ضروری ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جو ہے گلف کنٹریز کے ساتھ جو دوسرے اور ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک خاص طور پہ ملٹری الائنس ان کا ہو جائے. فارمل نہیں بٹ ایک لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. خاص طور پہ ایران کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں، اس میں ایران نے بہت زبردست اس پہ کام کیا ہے، اور بلکہ اب تو وہ رشیا کو بھی ڈرونز دے رہا ہے، ایران سپلائی کر رہا ہے. اور ڈرونز آپ جانتے ہیں کہ عام ڈرونز بھی ہیں، اس سرویلنس کے لیے بھی کام آتے ہیں، اور پھر جو اگر آرمز وغیرہ چھوٹا موٹا اسلحہ اگر آپ نے کہیں ڈراپ کرنا ہے تو وہ بھی کر دیتے ہیں. اور ڈرونز چونکہ تھوڑا لو فلائی کرتے ہیں تو وہ ریڈار کو بھی ڈیسیو کر لیتے ہیں. تو ایک لحاظ سے ڈرون ٹیکنالوجی کے اگینسٹ ایک ڈیفنس سسٹم چاہیے، جو سعودی عرب بھی سمجھتا ہے کہ اس کو چاہیے، اور اسرائیل اور باقی ممالک بھی. تو ایک لحاظ سے جو ہے ان تمام ممالک کا جو ہے جو کامن اگر آپ کہہ لیں ایڈورسری لگتا یہی ہے کہ وہ ایران ہی ہے. لگتا کیا یقینی طور پہ وہ ایران کو ہی سمجھتے ہیں، اور چونکہ ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی ایکوائر کرنا چاہتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ڈیل اس بڑے خطرے میں ہے. تو ایک لحاظ سے اسرائیل کی خواہش تو ہے کہ وہ ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر کچھ اسٹریٹجی بنائے، اور سعودی عرب اس میں بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے، بلکہ دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئر. اور جب تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت تک، یا بنتے نہیں ہیں اس وقت تک، اسرائیل کا جو ایک پورا پلان ہے کہ وہ اس ریجن کو ڈومینیٹ کرے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اب دیکھنا یہی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی فلائٹ، چاہے وہ صدر کی تھی بائیڈن کی، وہ تل ابیب سے ڈائریکٹ جدہ گئی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب شاید سعودی عرب ٹریڈ آفس تل ابیب میں کھولنے سے پہلے جو ہے وہ جو اسرائیل کی کمرشل فلائٹس ہیں ان کو اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دے دے. اور پھر اگر اسرائیل کسی اسٹیج پہ یہ مان لیتا ہے کہ 2 بیس سلوشن پہ مذاکرات اب کرتے ہیں ٹائم باؤنڈ، تو پھر سعودی عرب اپنا ایک ایمبیسی کھول لے ویسٹ جیروسلم میں اسرائیل کے لیے اور ایسٹ جیروسلم میں فلسطین کے لیے. تو یہ ساری ممکنات ہیں، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اب کوشچن یہی ہے، دیکھنے کی بات یہی ہے کہ آیا سعودی عرب کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلتا ہے. اور کراؤن پرنس کو بھی آبویسلی ان کا جو ویژن ہے 230 اس کے لیے امریکی سپورٹ بھی چاہیے، انویسٹمنٹ بھی چاہیے. پھر آبویسلی وہ ڈیفنس ایکوزیشن بھی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ہو. تو ایک لحاظ سے یہ جو ریلیشن شپ ہے دونوں کی ضرورت ہے. لیکن کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بڑا ٹیکٹفلی اسکلفلی اپنے آپ کو پلیس کیا. اور جو بائیڈن پہ بڑا زبردست کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے امریکہ میں بھی کہ بھئی کہاں آپ محمد بن سلمان کو کہتے تھے کہ پرایا ہے اور یہ سعودی عرب پرایا اسٹیٹ ہے، تو یہ کیا ہو گیا. لیکن جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جانتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ
اب ڈیل تو انہوں نے اب کراؤن پرنس سے ہی کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے کنگ بننا ہے، اور سعودی عرب جو ہے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اب انہی سے ہی ہونے ہیں، کراؤن پرنس سے ہی، محمد بن سلمان سے ہی ہونے ہیں. تو اس لیے جو بائیڈن صاحب کا جو ایک تو امیجیٹ انٹرسٹ جو آئل کے حوالے سے، پھر لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہ اس ریجن میں اسرائیل، اور پھر یہ بھی ہے کہ چائنا اور رشیا کے انفلوئنس کو کم کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ایران کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس دورے کی اہمیت کو اس کو اہم بناتے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ آیا کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے امریکہ جاتے ہیں کہ نہیں، اور وہ کب جاتے ہیں، ان کو کب انویٹیشن آتی ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں تو وہ گئے تھے، وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی گئے تھے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کس اسٹیج پہ کراؤن پرنس سلمان کو جو ہے، محمد بن سلمان کو انویٹیشن ملتی ہے واشنگٹن کی جانب سے. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.